السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 اور 145 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نون کے معنی ہم، اور یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جیسے ارائیت الذی میں پڑھا تھا، تو اس کا معنی دیکھنا۔ تقلبا، بار بار پھرنا، یہ تا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بار بار پھرنا، اہتمام سے کرنے کے لیے یہ تا ہے کسی کام کو۔ قلبا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قاف لام اور با، جس میں آپ نے پچھلے کل پڑھا تھا کہ ایڑیوں کے بل پھر جانا، تو یہاں یہ وہی لفظ ہے، پھرنا۔ تقلبا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، فی السماء، آسمان میں، آسمان کی طرف آپ کا بار بار چہرے کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا کے معنی پس، لام کے معنی البتہ، نون کے معنی ہم، اور جو اگلا نون ہے شد والا، اس کا معنی ضرور۔ نون متشدد ہے تو اس کا معنی ضرور۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کا معنی آپ کو، سب وہی بچا واو لام اور یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تولا میں پھرنا، اس کا معنی بھی پھرنا اور پھیرنا۔ بس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے۔ فلا نولینک، بس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلہ کی طرف۔ جب وقفہ کریں گے تو قبلہ پڑھیں گے، ویسے تو قبلہ تن ہے۔ ترضاہا، آپ پسند کرتے ہیں جسے، ہا کے معنی اسے، ترضا تا کے معنی آپ، اور رضا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، را زواد، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اردو کا لفظ رضا، پسند کرنا، راضی ہونا، جس طرف آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی، فا کے معنی پس، ولی پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطرہ طرف، ڈائریکشن نیا لفظ ہے تو یاد کر لیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ و حیث ما، وا کے معنی اور، حیث جہاں، ما جو بھی، حیث ما کا پورا ترجمہ جہاں پر بھی، تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ فولو، تو تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ کا معنی اسی کی طرف، اسی کی جانب، ابھی آپ نے پڑھا ڈائریکشن۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، اوتوا دیے گئے، الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ، لام یقیناً، یا کے معنی وہ، واو نون کے معنی سب، عین لام میم کے معنی جاننا، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک یہ حق ہی ہے، الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، اما، اس سے جو، یعملون، وہ سب کر رہے ہیں۔
اگلی آیت ہے ولا ان، اور البتہ اگر، واو اور لام البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، عطیتا آپ لے آئیں، یہ عطیتا پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے کہا تھا عطا کرنا اس کا معنی آپ دے دیں، آپ لے آئیں، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن کو جو دیے گئے کتاب، یعنی اگر آپ کتابیوں کو دے دیں، کتابیوں کے پاس لے آئیں، بکلی، ہر چیز، آیا نشانی، آیتم ما تبعو، ما نہیں، تبعو وہ اتباع کریں گے، وہ پیروی کریں گے، قبلہ تک، آپ کے قبلے کی، وما اور نہ انتا تو بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم اور نہیں بعضہم ان میں سے کوئی، ان سب میں سے کوئی، بتابعن پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلے کی، والا ان اور البتہ اگر، ان اتبعت آپ پیروی کریں، البتہ اگر آپ نے پیروی کی، آپ نے اتباع کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءک من العلم، جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم سے، اگر علم آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں، انکا بے شک آپ، اذن من الظالمین، اذن کے معنی تب، لا من الظالمین لام کے معنی یقیناً، آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے پیروی کی علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشوں کی۔ یہ آج کا سبق تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، تو آپ آسمان کی طرف بار بار اپنی نظریں اٹھا رہے تھے، کیونکہ اللہ آسمانوں پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے آرڈر بھی اوپر سے آتے ہیں، اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو آپ، اللہ نے فرما دیا کہ آپ کا آسمانوں کی طرف چہرہ کرنا، بار بار نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور البتہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے پر پھیر دیں گے جہاں آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آرڈر دے دیا، پس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں پر بھی آپ ہوں آپ سب اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف ہی کریں۔ ان آیات مبارکہ میں قبلہ کی تبدیلی کا آرڈر آ گیا، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر لیا، اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو کتابی ہیں، کتابی سے مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اگر یہ جو لوگ ہیں یقیناً یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی اگر یہ نہ مانیں تو یہ ان کی ضد ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں ساری کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں، جو یہ آپ کو اپوز کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک خاص وقت پر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ امید ہے کہ یہاں رہیں گے ہی نہیں، اور جزیرہ عرب میں
ان کو بھاگنا پڑا جزیرہ عرب میں سے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ جو یہ مطالبے کرتے ہیں یہ ساری نشانیاں ان کو لا کر دے دیں تو یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، چونکہ جو یہ معجزے مانگتے ہیں، یہ جو معجزے ہیں یہ دینا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تو کس بات پر قادر ہے کہ جو یہ کہیں اللہ نازل کر دے، لیکن آپ لے بھی آئیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اسی طرح کفار مکہ نے بھی کئی دفعہ معجزے مانگے، اور آپ نے جب کہا ایک بار کہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا، جو جن پر آسمانوں سے کھانا اترتا تھا، تو پھر وہ بھاگ گئے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کو اس بات کا علم ہے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ اور آپ ٹینشن نہ لیں، یہ آپس میں بھی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو گویا آپ کے قبلے کو اگر یہ نہ مانے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپس میں بھی تو نہیں مانتے ایک دوسرے کے قبلے کو۔ اگر ان کا قبلہ الگ الگ ہے تو پھر مسلمانوں کا قبلہ الگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریں۔ البتہ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر آپ کو یقیناً ظالموں میں سے کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک نبی کو حق نہیں پہنچتا اور نہ ہی امتی کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، وہاں پر وہ معاشرے میں سے کسی بڑے کی، کسی حتیٰ کہ آپ کسی پہلے نبی کی بات کی بھی پیروی نہیں کر سکتے۔ جب آخری نبی تشریف لے آئے، آخری کتاب آ گئی، تو لیٹسٹ نبی اور لیٹسٹ ایڈیشن یہی ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے ایڈیشن کو اسی میں ضم کر دیا گیا، یہ تصدیق کرتا ہے پہلے ایڈیشن کی، پہلی کتابوں کی۔ تو اب کسی کو حق نہیں کہ وہ آخری نبی کی بات کو چھوڑ کر اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی یہودی نے ایک تورات کا ورق دے دیا، تو وہ اس کو پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، چہرہ انور کو دیکھو تبدیل ہو رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا عمر یہ تو کتاب ہے، اگر کتاب والا بھی آ جائے اور تو مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرے تو گمراہی سے نہ بچ سکے۔ گویا کسی پہلے نبی کی پیروی بھی نہیں کی جا سکتی عمل کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقوں میں آخری نبی کے تشریف لانے کے بعد۔ تو یہی دین ہے، یہی محبت ہے پیارے نبی سے کہ آپ کی بات کو پرائورٹی دی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، دنیا کے کسی بڑے کی پرواہ نہ کی جائے، خواہ وہ کو بڑا امام ہو، خواہ وہ بڑا مولوی ہو، خواہ کو بڑا محدث اور مفکر ہو، خواہ پوری سوسائٹی ہو، خواہ پہلا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، پہلی کتاب کی بات ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کی بات کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ انسان کی اپنی خاص کیوں نہ ہو، وہ چھوڑ دی جائے گی اور اللہ اور اس کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی نام سے۔